جب پٹیالہ سے جہلم لے کے گئے، یہ میرے جیب سے یہ قلم لے لیا گیا، یہ تسبیح لے لی گئی، انہی جوتوں میں آج آیا ہوں جو جوتے میرے جیل میں اتار دیے گئے، یہ وکیل کا کوٹ میرے بدن سے اتار دیا گیا۔ کیا میں مجرم تھا؟ میں اپنے الحمدللہ اس کالے کوٹ پہ فخر کرتا ہوں جو پاکستان بنانے والے کا کوٹ ہے۔ شکریہ۔ قلم کی تسلیم مت کرو۔ میں نے 2 سال پہلے بھی یہ بات کی ڈپٹی اسپیکر صاحب، اور آج بھی اس بات پہ قائل ہوں۔ جب اس ایوان میں اکیلا کھڑا تھا میں نے وہاں یہ بات کی تھی کہ عمران خان کو اس بات کی سزا دی گئی ہے کہ جس بات کی سزا ہمیشہ پاکستان میں کوئی بھی جو آزاد پالیسی بنانا چاہتا ہے، ہم سے پہلے جس بھی لیڈر کے ساتھ ہوا ہے آپ سب کو پتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کی 1 انچ زمین کسی غیر ملک کو دینے سے انکار کیا۔ اس جرم کی پاداش میں آج عمران خان صاحب جیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ قائد اعظم نے اس لیے قربانی دی تھی کہ آج ہمارے فیصلے کوئی اور کریں گے۔ ہمیں کوئی بروکر، کوئی ڈیلر، کوئی شخص ہمیں نہیں چاہیے جو ہم آپس میں بٹھائے۔ جب ہم اپنی لڑائی یہاں سے باہر لے کے جائیں گے پھر سپریم کورٹ بھی عمل میں آئے گی اور پھر پنڈی اور اپارا بہت سی جگہ اور عمل میں آئیں گی۔ 16 فروری کو ایک لمبی جدائی، لمبی قید کے بعد پہلی بار اپنے لیڈر عمران خان صاحب سے ملا۔ ان سے میں نے جب بات کی انہوں نے فتح مکہ ماڈل کی بات کی میرے سامنے جیل میں گولیاں کھا کے، اور یہ عامر ڈوگر صاحب چیف وپ صاحب اس بات کے گواہ ہیں، اور ہمارے ساتھ سردار لطیف کھوسا صاحب بھی موجود تھے، وہ بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمودات پہ غیر مسلموں نے عمل کیا، پھر انہوں نے ایگزامپل دی نیلسن منڈیلا کی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی کہ انہوں نے سچ بول کے پاکستان کو ٹھیک کر، اپنے ملک کو ٹھیک کر دیا۔ انہوں نے کہا میں ذاتی انتقام پہ بلیو نہیں کرتا، ذاتی انتقام نہیں لوں گا، ہاں جس نے کوئی ظلم کیا ہے عدالت جانے اور قانون، لیکن سیاسی انتقام نہیں۔ لیکن سچ بولیں گے تو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنے گا۔ یہ جو اس طرف سے وزیر اعظم کے مشیر، حالانکہ ان کو ہم وزیر اعظم ہمارا اصولی موقف نہیں مانتے، لیکن ایک ان کی طرف سے دعوت آئی ہے رانا ثناءاللہ صاحب کی طرف سے مذاکرات کی، آصف زرداری صاحب کی طرف سے بھی دعوت آئی مذاکرات کی۔ میں آج تحریک انصاف کی طرف سے یہ بات یہاں رکھنا چاہتا ہوں کہ کب عمران خان صاحب نے مذاکرات سے انکار کیا؟ 5 اگست کو جب گرفتار ہو رہے تھے، جب ان کو اٹھایا جا رہا تھا تو میرے جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب انہوں نے اس دن بھی کہا کہ ہم سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن بات کی نکات کیا ہوں گے؟ کیا ہم سچ پہ آئیں گے؟ کیا ہم سچ بولیں گے؟ کیا ہم سچ بولیں گے؟ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کے لیے سچائی جو ہے وہ پہلی شرط ہے۔ آصفہ بی بی کو میں ویلکم کرتا ہوں، ایوان میں شہید بینظیر بھٹو صاحبہ کی صاحبزادی ہیں۔ دیکھیے جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ٹھیک ہونا ہے تو پھر ہم لوگوں نے فیصلے کرنے۔ ہمیں کوئی بروکر، کوئی ڈیلر، کوئی شخص ہمیں نہیں چاہیے جو ہم آپس میں بٹھائے۔ جب ہم اپنی لڑائی یہاں سے باہر لے کے جائیں گے پھر سپریم کورٹ بھی عمل میں آئے گی اور پھر پنڈی اور اپارا بہت سی جگہ اور عمل میں آئیں گی۔ میری آپ سے درخواست ہے اسپیکر کی کرسی انیشیٹو لے۔ ہمارا سب سے پہلا نقطہ جناب عمران خان صاحب اور اسیران ران کی رہائی ہے۔ پولیٹیکل کیسز ہیں، وہ شخص جو وزیر اعظم تھا اچانک اس پہ کیسے 150-200 کیسز بن گئے۔ He's a political prisoner. He's a prisoner of conscience. And I'm not defending whatever atrocities have been done to you in the past. اگر ہم اس پہ جائیں گے تو پھر بات حل نہیں ہوگی۔ یہاں اعجاز الحق صاحب بھی موجود ہیں، ان سے احترام کا رشتہ ہے، لیکن جو ہوا ماضی میں وہ ٹھیک تو نہیں تھا۔ اگر ہم یہاں اپنے کربناک اور دردناک ماضی پہ شرمندہ نہیں ہوں گے، سچ نہیں بولیں گے، ملک نہیں جائے گا آگے۔ جس نے ماضی میں غلط کیا ہم تو نہیں تھے، ہم اپنے پرکھوں کی اچھی باتوں کو یاد کرتے ہیں، غلط باتوں کو ڈیفینڈ ہم نہ کریں۔ میرا دادا پیر محمد صاحب 1927 کا مسلم لیگی تھا اس زمانے میں، آج والا نہیں۔ پاکستان بنانے کی تحریک میں تھا، اس تحریک میں جیل بھی کاٹی، لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ سچ بولنے کا وقت ہے۔ جہاں مجھے اس پہ فخر ہے کہ تحریک پاکستان کا کارکن تھا، جناح کا ساتھی تھا، جیل کاٹی، پاکستان کے لیے تکلیف اٹھائی، وہاں جب وہ فیڈرل منسٹر فور ریونیو بنے میرے خیال میں ان کو ایوب خان صاحب کی کیبنٹ میں وزیر نہیں بننا چاہیے تھا۔ محمد علی صاحب 10 منٹ کا فیصلہ ضیاء ہوا الحق تھا، صاحب کی 13 منٹ ہو گئے۔ ضیاء الحق صاحب کی شورا میں بھی وہ تھے۔ آج وقت ہے کہ سب سچ بولیں۔
میں سمجھتا ہوں کہ میرے دادا پیر محمد خان صاحب کو مرحوم ضیاء الحق صاحب کی شورا میں نہیں ہونا چاہیے تھا ایز اے ڈیموکریٹ. احترام کا رشتہ آج بھی اجاز صاحب سے ہے اور کل بھی رہے گا اور انشاءاللہ مرتے دم تک رہے گا. لیکن سچ تو کوئی یہاں بولے. میں جس طرح پشیمانی کا اظہار کر رہا ہوں کہ میرا دادا ہی وہ پاکستان بنانے کی تحریک کا سپاہی تھا, ریولوشنری تھا, لیکن ایک غلطی ان سے ہوئی. میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ میرا چھوٹا بھائی ہے بلاول صاحب, چیئرمین ہے تحریک پیپلز پارٹی کا, ان کے خاندان نے قیمت چکائی ہے, لیکن ان کے دادا بھی فورن منسٹر تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب ایوب خان صاحب کے ساتھ. ہم سب کو ان سچائیوں کی طرف آنا پڑے گا. بعد میں انہوں نے قیمت چکائی جس کو ہم آج اپریشیٹ کرتے ہیں. میں نے اپنے لیڈر سے زیادہ آپ کے لیڈران کی بات کی ہے, لیکن آج میں یہ بات دوبارہ رکھنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا صرف ان کی کسی غلط پالیسی کی وجہ سے عمران خان صاحب کو گھر بھیجا گیا؟ میں نے 2 سال پہلے بھی یہ بات کی ڈپٹی اسپیکر صاحب, اور آج بھی اس بات پہ قائل ہوں. جب اس ایوان میں اکیلا کھڑا تھا میں نے وہاں یہ بات کی تھی کہ عمران خان کو اس بات کی سزا دی گئی ہے کہ جس بات کی سزا ہمیشہ پاکستان میں کوئی بھی جو آزاد پالیسی بنانا چاہتا ہے, ہم سے پہلے جس بھی لیڈر کے ساتھ ہوا ہے آپ سب کو پتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کی 1 انچ زمین کسی غیر ملک کو دینے سے انکار کیا. اور جب یہاں 2 OIC کانفرنسیں کی اور جب مسلم بلاک کی بات کی, امت مسلمہ کو اکٹھے کرنے کی بات کی, تو یہیں پہ بلاول صاحب موجود تھے. وہاں سے میں نے ان کو بات کی کہ بلاول صاحب آپ کے نانا نے بھی مسلم امہ کو اکٹھا کیا, میرے لیے 2 بار اکٹھا کیا. شکریہ, شکریہ. 15 منٹ ہو گئے, 10 منٹ کا فیصلہ تھا. مائک کھولے محمد علی صاحب, وائنڈ اپ کریں. تو اس جرم کی پاداش میں آج عمران خان صاحب جیل میں پڑے ہوئے ہیں. یہ داغ داغ اجالا, یہ شب گزیدہ سحر, یہ وہ سحر تو نہیں جس کا انتظار تھا, یہ وہ سحر تو نہیں. قائد اعظم نے اس لیے قربانی دی تھی کہ آج ہمارے فیصلے کوئی اور کریں گے, اور وہ کون ہیں جب اپنے لمٹ میں رہیں گے ہمارے سر کا تاج ہیں. ہمیں جتنا دکھ عمران خان صاحب کے بدن پہ گولیاں لگنے کا یا بے نظیر صاحبہ کے شہید ہونے کا ہے, اتنا ہی دکھ ہمیں جنرل سرفراز کی شہادت کا ہے. کیا جب جیل میں اڈیالہ میں ممتاز قادری صاحب کے سیل میں ڈیتھ میں پڑا ہوتا تھا, میں سوچتا تھا کہ کیا جرم کر کے آئے ہو. جب اڈیالہ سے جیلم لے کے گئے, یہ میرے جیب سے یہ قلم لے لیا گیا, یہ تسبیح لے لی گئی, انہی جوتوں میں آج آیا ہوں جو جوتے میرے جیل میں اتار دیے گئے, یہ وکیل کا کوٹ میرے بدن سے اتار دیا گیا. کیا میں مجرم تھا؟ میں اپنے الحمدللہ اس کالے کوٹ پہ فخر کرتا ہوں جو پاکستان بنانے والے کا کوٹ ہے. شکریہ. قلم کی تسلیم مت کرو. پاکستان شکریہ, شکریہ, شکریہ. وائنڈ اپ کریں, وائنڈ اپ کریں. محمد علی صاحب جی وائنڈ اپ کریں پلیز. میں دہشت گردی عدالت مردان سے بری ہوا. جب میں عدالت میں پیش ہوا, پہلے تو 3 MPO تھا, لیکن میرے پہ دہشت گردی کا دفعہ, آرمی ایکٹ جس کی سزا موت ہے. کیا میں دہشت گرد ہوں؟ کیا علی محمد دہشت گرد ہے؟ مردان نے تو پاکستان بنایا ہے, مردان کے بیٹے کو دہشت گرد بنا کے پیش کیا. میں ان جج صاحبان عدالت کو سلام پیش کرتا ہوں جو کسی پریشر میں نہیں آئے, اور ہائی کورٹ پشاور کے حکم پہ میں پھر ریلیز ہوا.